بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایسا سچا اور حیرت انگیز واقعہ سنائیں گے جو نہ صرف ان کی علمی عظمت کی گواہی دے گا بلکہ ان کے عقل، فہم اور حاضر جوابی کی ایک روشن مثال بھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 15 یا 16 سال تھی۔ وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں علم حاصل کر رہے تھے اور فقہ، حدیث، نحو اور لغت میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کا حافظہ اتنا شاندار تھا کہ وہ ایک بار جو سن لیتے وہ یاد ہو جاتا۔ اسی قوت حافظہ کی بنیاد پر انہوں نے بہت کم عمر میں ہی فقہی مسائل پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک قاضی کا گزر ہوا۔ وہ قاضی اپنے وقت کے بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ ان کے ساتھ کچھ دیگر علماء اور طلباء بھی موجود تھے۔ جب وہ بیت اللہ کے سین میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا لوگوں کے درمیان فقہی مسائل پر گفتگو کر رہا ہے اور نہایت دلائل سے بات کر رہا ہے۔ قاضی صاحب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ لڑکا، جس کا نام محمد بن ادریس الشافعی ہے، علم میں اپنی عمر سے کہیں آگے ہیں۔ قاضی صاحب نے ان کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بیٹا، اگر ایک عورت کسی ایسے مرد سے نکاح کرے جس کے بارے میں بعد میں معلوم ہو کہ وہ اس کا محرم ہے تو اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک مشکل اور نازک فقہی سوال تھا اور کئی علماء بھی اس پر غور کرتے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا، اگر عورت کو نکاح کے وقت اس رشتہ داری کا علم نہ تھا اور مرد کو بھی لا علمی تھی تو نکاح باطل ہوگا، کیونکہ محرم سے نکاح شرعاً جائز ہی نہیں، چاہے لا علمی ہو یا دانستہ ہو۔ لیکن اگر کوئی اولاد پیدا ہو چکی ہو تو فقہی اختلاف کی بنیاد پر بعض فقہا اس اولاد کو نسب سے جوڑتے ہیں تاکہ اولاد کا حق ضائع نہ ہو۔ یہ سن کر قاضی صاحب حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے اگلا سوال کیا، اگر ایک شخص نماز میں قرآن بھول جائے تو کیا کرے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر امام بھول جائے اور مقتدی اسے یاد کرا دے تو وہ درست کرے، اور اگر یاد نہ آئے تو وہ دوسری آیت یا کسی سورت سے قرات مکمل کرے، پھر سجدہ سہو کرے تاکہ نماز مکمل ہو جائے۔ اب قاضی صاحب نے ایک تیسرا سوال داغا جو زیادہ فقہی گہرائی رکھتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اگر ایک شخص نے قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کرے گا، پھر وہ اسے بھول کر بیٹھا تو کیا اس پر کفارہ لازم آئے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بار نہایت پر حکمت انداز میں جواب دیا، اگر اس نے قصدن کیا تو کفارہ لازم آئے گا، اور اگر بھول کر کیا تو بعض فقہا کے نزدیک نہیں آئے گا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ کفارہ دے تاکہ قسم کا ادب باقی رہے اور انسان اپنی زبان کی حرمت پر قائم رہے۔ اب قاضی صاحب اور ان کے ساتھ موجود تمام علماء ششدر رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ اتنی کم عمر میں یہ لڑکا اتنی گہرائی سے فقہی مسائل کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ ان پر مکمل دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ قاضی صاحب نے ان سے پوچھا، بیٹا، تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزی اور احترام کے ساتھ جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے علم کا آغاز مکہ مکرمہ سے کیا، جہاں مجھے مکہ کے عظیم علماء سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ پھر میں مدینہ منورہ پہنچا جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ تھی، جنہوں نے مجھے وہ علم اور اصول سکھائے جو میرے فقہی فکر کی بنیاد بنے۔ امام مالک کی تعلیمات نے میرے ذہن کو جلا بخشی اور دین کے اصولوں کو سمجھنے کا ایک نیا انداز دیا۔ اس کے بعد میں نے یمن اور بغداد کے علماء سے بھی علم حاصل کیا، جہاں میں نے مختلف فقہا سے استفادہ کیا اور ہر استاد سے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ ہر استاد کی رہنمائی نے میری فکری بصیرت میں مزید اضافہ کیا اور میں نے اپنی محنت اور لگن سے دین کی صحیح سمجھ حاصل کی۔ اس واقعے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اہل علم میں پھیلنے لگا۔ مکہ مکرمہ کے علماء کرام نے ان کی سرپرستی شروع کی اور ان کی علمی عظمت کی گواہی دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے بعد نہ صرف فقہ کی بنیادی تعلیمات میں مہارت حاصل کی بلکہ انہوں نے خود بھی ایک نیا فقہی مکتبہ فکر قائم کیا جو فقہ شافعی کہلایا۔ یہ فقہ آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہے اور اس کی تاثیر کا اثر آج تک نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، علم عمر کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر لگن، محنت اور اخلاص ہو تو ایک یتیم بچہ بھی دنیا کا عظیم امام بن سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم کو صرف رٹنے کی نہیں، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔